دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذی یتوفاکم باللیل ویعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين صدق اللہ العظیم وهو الذی یتوفاکم باللیل وہی وہ ذات ہے کہ جو رات کے وقت میں تم کو ایک طرح کی موت دے دیتا ہے، وفات دیتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ اور وہی وہ ذات ہے جو جانتا ہے کہ تم دن میں کیا کرتے ہو۔ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيَقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى پھر تم کو دن میں دوبارہ زندہ کرتا ہے، یعنی بیدار کرتا ہے تاکہ متعینہ مدت پوری ہو جائے۔ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ پھر اسی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے۔ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ پھر وہ ذات تم کو بتلا دے گی جو کچھ تم اعمال کرتے تھے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وہی وہ ذات ہے جو اپنے بندوں پر غالب ہے۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا اور وہ تمہارے لیے حفاظت کرنے والوں کو بھیجتا رہتا ہے۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت آ جائے، تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کو وفات دیتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ اور وہ حکم پورا کرنے میں ذرہ برابر کوتاہی نہیں کرتے۔ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ پھر ان سب کو لوٹایا جائے گا ان کے حقیقی معبود اللہ کی جانب۔ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ خوب سن لو اسی کے لیے حکومت اور فیصلہ ہے۔ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ اور وہ بہت تیزی کے ساتھ حساب لینے والا ہے۔ اوپر کی آیتوں میں اللہ کے علم اور اس کی قدرت کا بیان تھا۔ اللہ کی قدرت اور اس کے علم کو الگ الگ انداز میں بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آج جو آیتیں ہم نے پڑھی ہیں اس میں اللہ علم اور قدرت ان دونوں کو جمع کر کے اس کی ایک جھلک اور ایک نمونہ بتانا چاہتا ہے، اور عجیب انداز ہے بات شروع کرنے کا۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وہی وہ ذات ہے کہ جو رات میں تم کو موت دے دیتا ہے یا مار دیتا ہے یا سلا دیتا ہے۔ وفات ہم بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، وفات ہو گئی، متوفا ہیں،
متوفی کا نام کیا ہے؟ اب یہ الگ بات ہے، پڑھنے والے اس کو متوفی پڑھتے ہیں، تو یہ متوفی جس کی وفات ہو جائے، تو یہ جو فوت ہو گئے، لفظ وفات اصل میں تو موت کے لیے آتا ہے، فوتگی کی دعوت، اور اس کے مقابلے میں جو لفظ آتا ہے حیات آتا ہے، موت کے مقابلے میں جو لفظ آتا ہے حیات آتا ہے۔ موت کا اگر لفظ آئے وہ قرآن پاک میں وفات بھی موت کے لیے آئی ہے، موت تو موت کے لیے آیا ہے، نیچے کی آیت میں حتی اذا جاء احدکم الموت، لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ وفات کبھی کبھی نیند کے لیے بھی آتی ہے، موت کے لیے بھی آتا ہے، موت متعین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رات کو جب تم سو جاتے ہو کچھ اندازہ ہے تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ تم مر جاتے ہو۔ تمہاری 3 روحوں میں سے ایک روح ہم لے لیتے ہیں، ایک وہ روح حیوانی جس سے انسان سانس لیتا رہتا ہے، وہ روح حیوانی ہے، موت پر روح حیوانی بھی نکال لی جاتی ہے۔ ایک روح ہوتی ہے روح نفسانی، جو انسان کو سوچنے، سمجھنے، سمجھانے، عمل پر ابھارنے، عمل سے روکنے، اس کا کام انجام دیتی رہتی ہے، روح نفسانی۔ موت کے وقت میں نیند کے وقت میں انسان کی ایک روح اللہ پاک کے پاس چلی جاتی ہے، وہ گھومتی ہے دنیا میں، وہ جہاں جہاں جاتی ہے خواب نظر آتے ہیں۔ کسی اللہ والے کی خدمت میں چلی گئی تو تعبیر بتلانے والے تعبیر دیتے ہیں کہ تمہارے نیکی کی طرف آگے بڑھنے کی نشانی۔ کسی عالم کو خواب میں دیکھ لیا تو تعبیر دینے والے کہتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے علم کے پیاسے ہونے اور علم سے محبت کی علامت ہے۔ اسی طریقے سے خواب دیکھنے والا کبھی اوٹ پٹانگ خواب بھی دیکھ لیتا ہے، کبھی ایسا خواب دیکھ لیتا ہے کہ جس کا بیان کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے اس کو کہ یار اتنا گندا میں نے خواب دیکھا، لیکن تعبیر بڑی خوبصورت ہو جاتی ہے کبھی کبھار۔ ایک نوجوان نے کسی تعبیر دینے والے سے کہا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ اپنی ماں کے ساتھ میں غلط کام کر رہا ہوں، خواب میں بہت دنوں تک خواب دیکھتا رہا تو بڑی گھبراہٹ ہوتی تھی، ڈرتا تھا، تو اللہ والے نے اس کے حالات معلوم کیے تو پتہ یہ چلا کہ وہ نیک ہے، والدہ کا بڑا قدردان ہے اور بہت اس کو والدہ سے تعلق ہے، تو انہوں نے تعبیر دی کہ بیٹے تو اپنی والدہ کی خدمت میں کوتاہی نہیں کرتا بلکہ ان کو راحت اور آرام پہنچانے کا پورا کام کرتا ہے، اللہ نے تیرے فرما بردار ہونے کی علامت تیرے خواب میں بتا دی۔ تو خواب ہماری وہ روحیں جو ادھر ادھر گھومتی رہتی ہے، نیند کے وقت میں جو اڑ جاتی ہے، اس کے ذریعے سے انسان خواب دیکھتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی نے خواب میں دیکھا تو وہ جھوٹا خواب نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ دنیا میں شیطان کسی کا بھی روپ دھاڑ سکتا ہے، بڑے سے بڑے ولی کا، بڑے سے بڑے متقی کا، لیکن اگر کسی کی شکل اختیار نہیں کر سکتا تو وہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ حضور نے فرمایا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي، شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی خواب میں دیکھا۔ اور اس کی بھی الگ الگ تعبیرات ہیں، اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا تو کس حال میں دیکھا، اللہ کے رسول کی کیا حالت تھی، تم نے دیکھا تو تمہاری کیا حالت تھی، الگ الگ تعبیرات اس کی ہوتی ہیں۔ تو وہ روح جو ہماری نکلتی ہے وہ گھومتی ہے دنیا کے اندر، پھر خواب میں مرحومین سے بھی کبھی کبھی آدمی ملاقات کر لیتا ہے، مرنے والے بھی کبھی خواب میں نظر آ جاتے ہیں۔ تو یہ جو روح ہماری نیند کے وقت میں جو کیفیت ہے اس کو اللہ بتاتا ہے کہ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، وہ ذات ہے جو رات میں تم کو ایک طرح کی موت دیتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا ایک گناہ موت دیتا ہے، دیگر علماء نے ترجمہ کیا عارضی موت دیتا ہے، لیکن حقیقی موت ابھی نہیں آئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ سانس جاری ہے۔ تو وہ روح حیوانی جو تھی وہ جسم کے اندر باقی ہے،
اور انسان کو گرمی اور سردی کا احساس دلاتی رہتی ہے، اسی وجہ سے آدمی نیند کے عالم میں کروٹیں لیتا ہے، مچھر بھن بھنانے لگے تو بے اختیار ہاتھ حرکت کرتا ہے، تو یہ جو ساری نشانیاں اس کی طرف یہ روح حیوانی کی ہے، اور جو اصل کام ہے اٹھنا ہے نماز، یہ روح نفسانی کا تعلق تھا جو اللہ تعالیٰ اٹھا لیتا ہے۔ اور فرماتے ہیں وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور اللہ یہ بھی جانتے ہیں جو تم دن کو کماتے ہو۔ تو گویا کہ سونے کا تعلق رات سے ہے اور کمائی کا تعلق دن سے ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ رات کی کمائی میں برکت نہیں ہوتی، دن کی کمائی بڑی بابرکت ہوتی ہے، اور اول وقت میں جو کمائی ہوتی ہے وہ بہت برکتوں والی ہوتی ہے، صبح کے وقت کی جو۔ اب اگر کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس نے الو جیسی صفات اختیار کی ہو، رات کو جاگتا ہے اور دن کو سوتا ہے، اس آیت میں اگرچہ کہ اس کا تذکرہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس آیت میں سونے والوں کا تعلق باللیل، رات میں سونے والوں کا ذکر ہے، تو دن میں سونے والوں کی روح تو وہ بھی وہیں جاتی ہے جہاں رات میں سونے والوں کی روح جاتی ہے۔ سونا مراد ہے، چاہے آپ دن میں سوئیں کہ رات میں سوئیں، لیکن ضابطہ اللہ بتاتا ہے کہ سونے کا جو وقت ہے وہ کون سا ہے؟ رات کا وقت ہے۔ ضابطۂ قدرت کیا ہے؟ رات کو سویا جائے اور دن میں محنت کی جائے، اور لوگ جو سوتے ہیں دن میں سوتے ہیں اور رات کو محنت کرتے ہیں، رات کو جاگتے ہیں، تو وہ بھی اس میں داخل ہیں، ان کی بھی روحیں اللہ تبارک و تعالی اٹھا لیتا ہے۔ جیسے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کسی شخص نے ایک خط بھیجا تھا، اور خط میں یہ بھیجا تھا کہ حضرت آپ لوگ کہتے ہیں کہ جس گھر میں کتا ہوتا ہے اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے، تو اگر میں یہ کہوں کہ بول دیجیے اگر میں یہ کہوں کہ میں اپنے گھر میں موت کا فرشتہ نہ آنے کے لیے، قاری صاحب یہاں تشریف لائیے، نہیں علماء حفاظ کی جگہ یہاں آ جائیے، نہیں یہ ہمارے درس کا اصول ہے۔ تو حضرت نانوتوی سے انہوں نے سوال پوچھا کہ حضرت میں اگر اپنے گھر پر کتا رکھ لوں اور یہ سوچوں کہ موت کا فرشتہ میرے کتے کو دیکھ کر نہ آئے، چونکہ حدیث میں تو آتا ہے کہ جس گھر میں کتا ہو اس گھر میں فرشتے نہیں آتے، تو میں اگر گھر کے سامنے کتا باندھ لوں تو کیا موت کا فرشتہ بھی نہیں آئے گا؟ حضرت نانوتوی نے اسی خط کے پیچھے لکھا کہ بیٹے پہلے موت کا فرشتہ کتے کی موت جان لے لے گا پھر اندر آئے گا۔ حضرت نے عقلی جواب دیا، حالانکہ صحیح اس کا جو تحقیقی جواب ہے وہ کیا ہے؟ رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، عذاب کے فرشتے آئیں گے۔ ہاں، رحمت کے فرشتوں کا داخلہ منع ہوگا، عذاب والے فرشتے کرامن کاتبین یہ سارے کے سارے، کتا نہیں شیطان بھی گھر میں باندھ لو تب بھی داخل ہوں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، وہی وہ ذات ہے جو رات میں تم کو ایک طرح کی موت دیتی ہے، یعنی سلا دیتی ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور وہ خوب جانتی ہے کہ تم دن کو کیا کماتے ہو۔ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ، پھر اللہ تم کو دن میں اس موت سے دوبارہ زندہ کرتا ہے۔ آخرت کے عقیدے کو ہم ایمان مفصل میں کیسے پڑھتے ہیں؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، آگے والبعث بعد الموت، البعث بعد الموت کہتے ہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو۔ یا اللہ فرماتا ہے ثم یبعثکم، گویا کہ اللہ کہتا ہے کہ تم پر جو نیند آئی یہ موت کی ایک چھوٹی سی مثال ہے، یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں موت نہیں دے گا، اتنی قدرت والے ہیں کہ وہ تمہیں سلاتے بھی ہیں اٹھاتے بھی ہیں۔ گویا کہ موت اور دوبارہ زندہ ہونے کا تو نمونہ تمہارے اندر پایا جاتا ہے۔ مشرکین کو عقل آنی چاہیے جو اللہ کے انکار اور آخرت کا انکار کرتے ہیں کہ جو اللہ موت نیند دے کر کے دوبارہ بیدار کرنے پر قادر ہے، وہ مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہوگا۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ
وہی رمیم، مشرکین مکہ نے حضور کے سامنے اونٹ کی ہڈی پکڑ کر ایسے اس کو مسل دیا تھا، اور مسل کر ہواؤں میں اس کو اڑا دیا تھا، اور اس کے بعد اس نے پوچھا من یحیی العظام، کون ہے جو اس چورے کو اور اس ریزے کو، اس ہڈی کو دوبارہ زندہ کرے؟ قل هو الذی خلقکم اول مرہ، اللہ نے جواب دیا کہ اے نبی کہہ دیجئے وہی ذات جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا وہی دوبارہ اٹھا لے گی۔ تو مشرکین مکہ کو اللہ اپنی قدرت اور اپنا علم یہ دونوں چیزوں سے بتاتے ہیں کہ تمہاری اپنے صبح اور شام میں، رات اور دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرنے اور دوبارہ زندہ ہونے کے نمونے رکھے ہیں، تمہیں زیادہ اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ لیقضی اجل مسمى، تاکہ وہ موت کے لیے جو متعین وقت ہے انسان کا زندگی کا وہ پورا کر دیا جائے۔ ثم الیہ مرجعکم، پھر لوٹایا جائے گا اللہ ہی کی طرف۔ ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، پھر اللہ تمہیں بتلا دے گا کہ تم کیا کیا کرتوت کیا کرتے تھے۔ وہو القاہر فوق عبادہ، قہار کہتے ہیں دبانے والے کو، قہر کہتے ہیں دبانے کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت قہاریت، اللہ کہتے ہیں کہ وہ غالب ہے اپنے بندوں پر۔ یہ آیت اس سے پہلے بھی گزری تھی، وہو القاہر فوق عبادہ وہو الحکیم الخبیر۔ یہاں وہو القاہر فوق عبادہ ویرسل علیکم حفظا، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ غالب ہے اپنے بندوں پر، وہ خوب جانتا ہے کہ کیسے کس سرکش کو کہاں دبانا چاہیے، کیسے کس کا انتقام لیا جائے، کیسے کس کے سامنے کیسی مثالیں اور عبرت کی نشانیاں پیش کی جائیں، اللہ خوب جانتا ہے۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اللہ تم پر حفاظت کے فرشتوں کو بھیجتا رہتا ہے۔ یہ لفظ سمجھیں، بھیجتا رہتا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ علماء نے دو مطالب بیان فرمائے۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے اعمال کی حفاظت کے لیے فرشتے متعین کیے، جن کا نام کیا ہے؟ کاتبین، جن کا لقب کیا ہے؟ کرامن، مطلب عزت والے، کریم کی جمع کرام، کاتب کی جمع کاتبین، کرامن کاتبین کا مطلب معزز فرشتے جو لکھنے والے ہیں۔ اب وہ کتنے ہیں؟ وہ دو ہیں، انسان کے یمین اور یسار، دائیں اور بائیں۔ مقام متعین نہیں ہے حدیث کے اندر کہ وہ کندھوں پر ہوتے ہیں، داڑوں میں ہوتے ہیں، جبڑوں پر ہوتے ہیں، متعین نہیں۔ یمین اور یسار کا لفظ حدیث میں آتا ہے، وہ انسان کے اعمال کو نقل کرتے رہتے ہیں۔ اتنا نقل کرتے ہیں کہ جب قیامت کے دن وہ نامہ اعمال کا دستاویز پیش کیا جائے گا تو وہ آدمی خود کہے گا ما لی ھذا الکتاب، یہ کیسی عجیب کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ ایسی کتاب ہے کہ جو نہ میرا چھوٹا گناہ چھوڑتی ہے، نہ میری چھوٹی نیکی اس نے چھوڑی، ساری چیزیں اس میں مندرج ہو گئیں، جمع ہو گئی۔ تو ان کتابوں کی حفاظت بھی فرشتے کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ آدمی گناہ کر دے، توبہ نہ کرے، وہ گناہ درج ہو گیا، اب وہ کسی غلطی کی وجہ سے فرشتوں سے وہ کاپی غائب ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا، وہ حفاظت کرتے ہیں۔ تو ایک مطلب اس آیت کا کیا ہے؟ اعمال کی حفاظت کرنے والے فرشتے اللہ بھیجتا ہے۔ ایک تو اس میں وہ دو مین فرشتے ہیں کرامن کاتبین۔ بعض ملائکہ وہ ہیں جو صبح اور شام اللہ کے دربار میں آتے جاتے رہتے ہیں۔ آقا نے فرمایا فجر اور عصر کی خاص حفاظت کرو، اس لیے کہ یہ وقت فرشتوں کے اللہ کے دربار میں جانے اور لوٹنے کا وقت ہے۔ اللہ پوچھے گا کہ میرے بندے کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو؟ فرشتے کہیں گے کہ مولا بستر پر پڑا تھا، سو رہا تھا۔ اللہ کو غصہ آئے گا، فرشتے کہیں گے مولا اس نے اٹھ کر کے آپ کے آگے سجدہ ریزی کی اور اس کے بعد سورج کے نکلنے تک ذکر میں، اذکار میں، تلاوت میں، دعا میں بیٹھا رہا۔ اللہ خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ یاد رکھنا شام تک اس کی پوری ذمہ داری میری ہے، نہ اس پر کوئی مشکل مسلط ہونے دوں گا۔ ہاں موت متعین ہو تو وہ آئے گی، اس کے علاوہ کوئی اور پریشانی میں اس کو مبتلا نہیں کیا جائے گا۔ شام کے وقت فرشتے، تو یہ ایک مرحلہ۔ ایک جماعت فرشتوں کی وہ ہے جو ہفتے میں ایک مرتبہ اللہ کے پاس پہنچتے ہیں، یوم الخمیس، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جمعرات کا دن اللہ کے دربار میں اعمال کی پیشی کا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جس وقت میرا عمل پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں، اس لیے اللہ کے رسول کا معمول تھا کثرت سے پیر اور جمعرات کے روزوں کا۔ آپ ایک وہ ہے جو نشست جو پیشی ہوتی ہے اعمال کی سال میں ایک مرتبہ، شب برات میں، نصف شعبان کی شب میں وہ پرانے رجسٹر جمع ہو گئے، نئے رجسٹر لے کر آ جاتے ہیں۔
تو یہ فرشتے مختلف اللہ کے امور انجام دینے والے متعین ہیں۔ ایک مطلب آیت کا اللہ تبارک و تعالی نے، میں نے جہاں تک تحقیق کی، جو کتابیں میں نے دیکھی، اس میں یہ ملا، ایک روایت ایسی ملی کہ ایک انسان کی حفاظت کے لیے 60 فرشتے ہوتے ہیں روزانہ۔ کب تک؟ جب تک کہ وہ کوئی گناہ نہ کر دے۔ جھوٹ اگر اس نے کہہ دیا تو 2 میل دور تک اس کے جھوٹ کی بدبو فرشتے محسوس کرتے ہیں، وہ حفاظت والے فرشتے 2 میل دور سے حفاظت کرتے ہیں۔ آس پاس ناپاک ہو گیا مرد، غسل کرنے میں لاپرواہی کرتا ہے، فرشتے چلے جاتے ہیں۔ طہارت خانے میں گیا، باہر انتظار کرتے ہیں، جب دعا پڑھ کے گیا تو وہ حفاظت ہوتی ہے۔ بے دعا چلا گیا تو اندر جو خبائث اور خبیث جنات اور شیاطین ہیں، ان کے اثرات سے متاثر ہو کر باہر آتا ہے۔ تو حفاظت کی جو فرشتوں کی جو جماعت ہے، سورہ رعد میں اللہ نے فرمایا لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو بچانے والے فرشتوں کے درمیان میں رکھا ہے، لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ، جو سامنے سے بھی اس کی حفاظت کرتے ہیں، وَمِنْ خَلْفِهِ، پیچھے سے بھی اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو شیاطین کے اثرات سے حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو رکھا، لیکن وہ کب تک ہوتے ہیں؟ جب تک کہ آدمی نماز کی پابندی کرے۔ کسی نے نماز چھوڑی، وہ حصار ٹوٹ گیا۔ کسی نے جھوٹ بولا، وہ حصار ٹوٹ گیا۔ کسی نے زنا کر لیا، حصار ٹوٹ گیا۔ کسی نے کوئی شراب پی لی، حصار ٹوٹ گیا۔ نشہ کر لیا، حصار ٹوٹ گیا۔ بد نگاہی کی، حصار ٹوٹ گیا۔ تو وہ اللہ والے کہ جو متقی پرہیزگار بن کر زندگی گزارتے ہیں، ان کے لیے اللہ کی دیگر نعمتوں کے ساتھ ایک نعمت یہ بھی ہوتی ہے کہ حفاظتی فرشتے مستقل ساتھ ہوا کرتے ہیں۔ تو ایک تو یہ حفاظتی فرشتے اللہ نے بغیر مانگے ہم کو دیے۔ آپ دیکھیں چھوٹا بچہ گرتا ہے، کوئی نہیں ہوتا لیکن وہ بچ جاتا ہے۔ کبھی کبھی انسان گرتا ہے، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ بچے گا نہیں، لیکن ایک غیر محسوس طاقت ہوتی ہے جو اس کو بچا لیتی ہے۔ اللہ کی طرف سے حفاظت پر مامور فرشتے یہ کام انجام دیتے ہیں۔ اسی لیے سفر میں نکلنے سے پہلے نماز کا اہتمام کیا جائے، سفر کی دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، سفر کے راستے پر گانے بجانے اور میوزک کا استعمال کرنے کے بجائے اللہ کا ذکر کیا جائے، تلاوت کی جائے، کچھ نہ کچھ نیکی کی طرف آدمی قدم بڑھاتا رہے۔ جب گناہ ہوگا تو یہ حفاظت کے فرشتے ہٹیں گے، پھر آدمی مصیبتوں کا، حادثوں کا شکار ہوتا ہے۔ تو یہ دوسرا مطلب ہے، حتیٰ اذا جاء احدکم الموت، جب یہ انسان کی موت کا وقت آ جاتا ہے، توفتہ رسلنا، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی روح نکال لیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ حفاظتی فرشتوں کو ہٹا کر اب ملک الموت اپنی پوری جماعت کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں اور پھر روح قبض کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ نے نقل فرمایا رحمۃ اللہ علیہ، کہ جب موت کا فرشتہ ملک الموت آتے ہیں اور ان کے ساتھ اور بھی کچھ فرشتے ہوتے ہیں، چاہے وہ جنت کے ہوں چاہے وہ عذاب کے ہوں، دونوں طرح کے فرشتے آتے ہیں۔ جنتی فرشتے ہیں، نیک فرشتے ہیں، مرنے والا نیک انسان ہے، تو وہ اس کو تلقین کرتے ہیں، اے ایمان والے کلمہ پڑھ لے۔ اللہ کے رسول نے دعا مانگی، اللہم لقنی حجت الایمان عند الممات، اے اللہ موت کے وقت میں مجھے کلمے کی تلقین فرمائیے۔ اللہم لقنی حجت الاسلام عند الممات، اللہ کے رسول کی دعا ہے، اس لیے آدمی کو ان دعاؤں کو پڑھنا چاہیے۔ میں بار بار کہتا ہوں، مناجات مقبول حضرت تھانوی والی، ہر مسلمان اس کو پڑھے، اس کو ورد میں رکھے۔ اس کی دعائیں اتنی جامع اور اتنی پیاری ہیں کہ بقول حضرت مفتی محمد تقی عثمانی، اگر زندگی میں ایک دعا اس پوری کتاب کی قبول ہو گئی تو اس کا بیڑا پار ہے۔ اس لیے دعاؤں کا اہتمام ضروری ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ جب فرشتہ آتا ہے موت کا تو پھر ہمارے فرشتے اس کی روح لیتے ہیں۔ متعین فرشتے ہیں یہ کام کرنے والے، اصل امر کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، اصل حکم کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، لیکن ڈیوٹی اللہ کس سے لے رہے ہیں؟ اب یہاں کے ایک بات سمجھ لیں کہ اللہ کو سارا علم ہے، سب جانتے ہیں اللہ کون کیا کر رہا ہے، خیال بھی اللہ جانتا ہے، لیکن دنیا کے نظام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فرشتوں کو متعین کیا ہے کہ تم لکھو، تم پیش کرو، تم صبح لاؤ، تم شام کو لاؤ، تم ہفتے میں ایک مرتبہ لاؤ۔ اس سے اللہ کے عدم علم پر اعتراض نہیں کر سکتا آدمی کہ بھئی اللہ کو معلوم ہے ساری چیزیں، تو فرشتوں کو ڈیوٹی پر لگانے کی کیا ضرورت؟ اللہ سے کون سوال کرے؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ایمان والوں کو حکم کیا ہے؟
اللہ جو کرے اس پر تم کو سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے، ہاں تم جو کرتے ہو تمہارا سوال کیا جائے گا۔ سورہ انبیاء میں اللہ نے شروع میں فرمایا لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ یہ غیر ضروری کی ٹامک ٹوئیاں یہ کس نیت سے کرتے تھے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا۔ اس لیے یہ اعتراض جیسا کہ مستشرقین ملحدین عام طور پر کرتے ہیں کہ جب اللہ کو سب معلوم ہے تو فرشتوں کی کیا ضرورت ہے، یہ انتظامی دنیا کے انتظامی امور ہیں، اس میں عمل دخل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ نے کہہ دیا ہم مانتے ہیں، عقل میں آئے ٹھیک، نہیں آئے تب بھی مانتے ہیں، یہی تو ایمان ہے۔ سمجھ کر ماننا ایمان نہیں ہے، نہ سمجھے تب بھی ماننا چاہیے۔ ہماری عقل کی وہ حیثیت نہیں کہ ہر چیز کو ہم یہ اس وقت سمجھنا ممکن ہوتا جب فرشتے ہمیں نظر بھی تو آتے، فرشتے بھی تو ہمیں نظر نہیں آتے، صرف موت کے وقت ہی آدمی فرشتوں کو دیکھتا ہے، اس سے پہلے دنیاوی زندگی میں فرشتوں کا دیکھنا ممکن نہیں ہے، بس ماننا ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ، فرشتے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور فرشتوں کی ایک صفت بیان کی گئی کہ وہ اللہ کے حکم میں کمی زیادتی نہیں کرتے۔ اللہ نے کہا لو لے آؤ، سورہ واقعہ میں اللہ نے ذکر کیا نا وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، جب کوئی موت کسی کی نکلتی ہے روح تو تم وہاں بیٹھے رہتے ہو، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے ہوتے ہو مرنے والے کو۔ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، ہاں اگر زندہ ہمیشہ رہنا ہو تو کیا تم لے آؤ، جو روح ہم تمہارے درمیان سے لے کر جا رہے ہیں ذرا اس کو روک کر بتاؤ۔ اللہ نے اتنا بڑا چیلنج دیا، درمیان میں ہم نحن اقرب الیہ منکم، ہم وہاں سب سے زیادہ قریب ہیں، سر کسی کے گود میں ہے، ہاتھ کسی کے ہاتھ میں ہے، لیکن ان سب سے زیادہ قریب اللہ فرماتے ہیں میں ہوں، اور ہم اس کی روح لے جاتے ہیں، دم ہو تو روک کر بتلا دو، لوٹا کر بتلا دو۔ تو اللہ اتنی طاقت والے، تو اس کے کاموں پر اعتراض نہیں ہوگا، اس کو ماننا ہے۔ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر ان کو آخرت میں اللہ جو ان کا سب سے حقیقی معبود اور سب سے حقیقی رب ہے، مولا ہے، مالک ہے، پروردگار ہے، اس کی طرف لوٹایا جائے گا۔ الا لہ الحکم، سن لو فیصلہ تو اسی کا ہے، وہو اسرع الحاسبین، اور وہ بہت تیز حساب لینے والا ہے۔ اللہ کے تیز حساب لینے کو آج کے زمانے میں آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے، کروڑوں کا حساب سیکنڈوں میں آدمی کرنے پر آج قادر ہے۔ جو انسان عاجز مخلوق ہے وہ جب اتنی طاقتور چیزیں استعمال کرتا ہے تو جس ذات نے انسان کو پیدا فرمایا اس کی طاقت اور اس کی قدرت کا کیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت کا بیان تھا، اس کے علم کا بیان تھا۔ وہ جانتا ہے، آدمی سونے والے کے بارے میں جانتا ہے کہ کل کو کیا کمانے والا ہے، کیا کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کی اور علم اس پر مشتمل مضمون کی آیتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ذات سے متعلق جو آیتیں آ رہی ہیں اس پر ایمان کامل نصیب فرمائیں، اور شکوک و شبہات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ مرنے کے بعد اللہ ہم سے راضی اور خوش ہو جائے، اور اللہ اپنے خصوصی بندوں میں ہم سب کو شامل فرما لے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی سر۔